مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو ذرا پیار سے بولو، ذرا جھوم جھوم کے پیار پیار سے بولو 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 مرحبا، پیار دا اے رشتہ، پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے، جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے، جشن میلاد اساں۔ تلاوت اور نعت کے دوران کوشش کریں تاکہ اردو بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے، اٹھو غم کی مارو، چلو بے سہارو،
بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب صدر میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی مثال اس واقعے سے دی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کچھ کہے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ ایک دن اس بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے اطلاع ملی کہ وہ عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کے گھر چلے گئے۔ اس کے گھر کی حالت خراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گھر کی صفائی کی اور پھر اس کی تیمارداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر اس عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ سنا ہے تم چاند تک پہنچے ہو وہ بھی سہارے سے، سنا ہے تم چاند تک پہنچے ہو وہ بھی سہارے سے، میرے نبی نے اس کے ٹکڑے بھی کر ڈالے وہ بھی ایک اشارے سے۔ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف سے گزرا کرتے تھے تو اس اہل طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں تو یہ سب ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اس اہل طائف میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اس بستی میں اسلام کو پھیلائے گا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہمارے لیے عملی بن سکتے ہیں۔ درخت سے پتا گرا چور چور ہو گیا، درخت سے پتا گرا چور چور ہو گیا، میرے نبی نے اٹھا لیا تو نور نور ہو گیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبات سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو بلتے ہیں گلی نہیں ہوتی، سخن میلا میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی۔ جناب صدر، اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبی
नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद की हैसियत बेमिसाल आफ्ताबे दरख्शां की है, जो गारे हिरा से तलु हुआ और सारी कायनात निकलता है तो मौजूदात आलिम की हर चीज़ को रोशन कर देता है। इस तरह आसमान रूहानियत का नेज़ आदम इंसानों के क़ल्बो नज़र को मनव्वर कर देता है। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, आज के दिन को रब्बिल इज़्ज़त ने हमारी बख्शो निजात की बुनियाद रखी। मुसलमानों, जश्न मनाओ लेकिन आतिशबाजी करके नहीं, बल्कि नौ नवाफिल पढ़ कर, इसी तरह नौ नवाफिल पढ़ कर तौफीक दे। छोटी केचियाँ बनकर बिखर जाऊंगा मैं, वासिता दूँ मैं आपको आपके हसीनैन का जिंदगी का इस तरह मुझको मजा क्या आएगा, दिल से उतारा जाएगा। आप तो रहमत ही रहमत है मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए। आप तो दुश्मन के हक में दुआ करते थे, बेवफा लोगों से भी हरदम वफा करते रहे। जिंदगी की तेज धारों में ही ना बह जाऊं मैं, आपकी नातें मैं लिख लिख कर सुनाऊं आपको। किस तरह राजी करूं, कैसे मनाऊं आपको। और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा आज का मौजू है रहबरे आज़म का पैगाम इंसानियत। ये एक मुसलमान हकीकत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारवाने हस्ती के रहबरे आज़म हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खित्ते में माबूस होकर इंसानियत का पैगाम सुनाया। जज़ीरतुल अरब पर इंसानों का खून पानी की तरह बहाया जाता था। मासूम बच्चियों को पैदा होते ही जमीन में दफन कर दिया जाता। औरत को पाँव की जूती और शराफत और हया की कमजोरी समझा जाता था। खुदा के घर में 360 बुत नस्ब थे। नफरत और इंतकाम और वहशत और बर्बरियत की तारीख आंधियां चल रही थी। और फिर मौलवी सामाईन कराम, खुदा की रहमत का बेकरार मवाज हो गया और हमारे आका मौला हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल इंसानियत के रहबरे आज़म बनकर कायनात में जलवा आरा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रोते दिलों को करार आया। मायूस इंसानों ने समझा कि जाने बहार आया।
حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلی علی لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ صلی علی لا الہ الا اللہ. بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے. بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا ڈول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی علی لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تم کو وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ خیر اللہ نور محمد صلی علی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ پرنسپل صاحبہ استاذہ اکرام اور میرے ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی انتہائی رحم دل اور شفیق تھے. آپ بچوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تلقین کی ہے کہ اپنے بچوں پر شفقت کرنی چاہیے اور خود اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا. ایک حدیث کا مفہوم ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا حلف قلم تیرے ہیں. یا رسول اللہ کا یا حبیب اللہ کا یا رسول گھر سے مبارک ہو کر دو تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا صلی وسلم دائما ابدا خیر الخلق کلہم وہ محمد بادشاہ انس جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے
لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، میری نبی کی شان بیان کرنے کے لیے، میرے نبی کی شان سننے کے لیے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس نبی کی شان سننے کے لیے، اس نبی کی شان بیان کرنے کے لیے جس کے لیے رب نے کہا اگر اے محبوب تجھے بنانا میرا مقصد نہ ہوتا تو اس کائنات کے ایک ذرے کی تخلیق نہ کرتا۔ اس نبی کی شان سننے بیٹھے ہیں جس کے لیے اللہ نے کہا میرا ذکر جس محفل میں ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو وہ محفل نہیں رہتی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ہم نے یہ عبادت والی محفل اس عرشوں کے احمد کے لیے، فرشوں کے محمد کے لیے لگائی ہے۔ سامعین محترم، اس نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، اس نبی کی آن بیان کر رہے ہیں، اس نبی کا مقام بیان کر رہے ہیں جس نبی کے مقام کو یوں بیان کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے جا رہے ہیں اور راستے میں رک گئے، جب راستے میں رکے جنگل تھا، درخت کے نیچے گئے، سواری سے اترے کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ کا لشکر ساتھ ہے، صحابہ کا لشکر ساتھ ہے۔ صحابہ نے پوچھا عمر کیوں رکے، سواری سے اترے کیوں ہیں؟ زاروں قطار اور روتے فرمایا یہ جو درخت ہے بچپن میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک روز ایسا ہوا یہاں بیٹھا تھا، اونٹ چرا رہا تھا، پانی کر رکھا تھا، میں نے اسے کہا تو پانی کی ایک گوڑ دے دے، اس نے کہا تجھے نہیں دے سکتا، اپنے لیے اٹھائے پھرتا ہوں، میں نے کہا ایک گوڑ دے دے، حلق خشک ہو رہا ہے، اس نے کہا نہیں دوں گا، رویا اس لیے دیتا ہے، دریائے نیل پینا شروع کر دیتا ہے، کل ایک گھونٹ پانی کی بھیک مانگتا تھا، ایک گھونٹ پانی نہیں ملتی تھی، کل اس کے اپنے نہیں سنتے تھے، آج آگ کے شعلوں کو حکم دیتا ہے، آگ کے شعلے گلے گلزار ہو جاتے ہیں، چیخ مار دی، گڑ گڑائے، گریبان پکڑ لیا، عمر یہ انقلاب آیا تو کیسے آیا؟ غائب سے آوازیں آتی ہے، عمر فکر نہ کر، ہم بتاتے ہیں یہ انقلاب کیسے آیا، کل تو محمد کا غلام نہیں تھا، آج محمد کا غلام بن گیا ہے۔ سامعین محترم، شان بیان کرنے کے لیے میں اگلے مقرر کو بلانا چاہوں گا اور وہ میرے پاس ہے اگلا مقرر سراج الحق کلاس 8 کی کامن سٹیج، سراج الحق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ اور میرے معزز اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم اساتذہ، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ہے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ رحمت اور عفو درگزر کے حوالے سے آج بات چیت کریں گے۔ اسلام سلامتی، امن، ہمدردی اور بھائی چارے کا دین ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو خیر اور بھلائی کی راہ دکھاتا ہے۔ رحمت اور عفو درگزر اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ حق تعالی شانہ کا ایک صفاتی نام الرحیم یعنی رحم کرنے والا، اسلام جو کہ رحمت ہے، اور اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اس کا کلمہ پڑھنے والے بھی آپس میں رحیم ہیں۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں سوائے رحم کرنے والوں کے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، لوگوں نے کہا ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم میں سے جب تک جنت کا مستحق کوئی نہیں جو اپنے عوام الناس پر رحم نہ کرے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، عفو درگزر کے معاملے میں ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان دشمنوں کو بھی معاف فرمایا جن کے ایک اشارے سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے سے ان کے خان و خون میں لٹائی جا سکتے تھے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، یہ سوال موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، آپ کے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے؟ یہ سوال موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، آپ کے محبوب زیادہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو انتقام پر قادر ہو اور اسے معاف کر دے۔ انتقام کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے چشم پوشی کرنا ایک طرح کی مجبوری ہے، مگر جو اسباب کے بل ہوتے ہوئے انتقام لینے پر قادر ہو مگر پھر بھی معاف کر دے اور درگزر سے کام لے، وہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، اللہ اسے اپنے محبوب قرار دیتا ہے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیں میں اپنے خادم، اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کر دوں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کتنی بتائیں میں کتنی دفعہ اپنے خادم نوکر کو معاف کر دوں؟ تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے خادم نوکر کو دن میں 70 مرتبہ معاف کر دو۔ اپنے آقا کو اپنے غلام پر ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، مگر اسے اس کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم میرے محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو معاف کر دیتے تھے اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو؟ ان کو کہو کہ اپنے حضور کے ہاں آ کر اپنا انعام لے جائیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی عزت سے نوازے گا، کیونکہ ہر مسلمان جس کی عادت سی بہت وحشت ہو داخل ہونے کا حقدار ہے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، جو شخص موقع بموقع مشتعل ہوتا ہے وہ اپنے دیگر اعمال کے سلک میں محروم رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی میں یہ 3 باتیں نہ ہو اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ ایک وہ جو اپنے جذبات نفسانی کی داغ ڈیل میں نہ ہونے دے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی نادان آدمی اس پر حملہ کرے اور وہ تعاون سے
کے ساتھ زندگی بسر کرے. محترمہ پرنسپل صاحبہ, ہمارے معاشرتی زندگی میں باہمی نزاعات اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات پر قابو پانا اور دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. محترمہ پرنسپل صاحبہ, ایک مرتبہ ایک بتو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک اس زور سے کھینچی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا. پھر گستاخانہ انداز میں بتو نے کہا, اے محمد, جو تیرے پاس مال ہے, میرے پاس 2 اونٹ ہیں, ان پہ تلانے کے لیے مجھے مال دے دو. میرا محمد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, جو تیرے پاس مال ہے وہ نہ تیرا ہے, نہ میرا ہے, نہ تیرے باپ کا ہے. وہ میرے محمد نے بڑے نرمی سے جواب دیا, یہ مال تو نہ تیرا ہے, نہ میرا ہے, نہ میرے باپ کا ہے, پر یہ مال اللہ کا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. پھر حضور علیہ السلام سے نرمی سے کہا اس نے کہ آپ کو ڈر نہیں لگا جو آپ نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی, کیا اس کی سزا سے ڈر نہیں لگتا؟ تو بتو نے عرض کیا, اے محمد, بالکل نہیں لگتا. محمد نے کہا, کیوں؟ اس کی وجہ بتا دو. بتو نے کہا کہ مجھے پتا ہے میرا محمد بدلے کا بدل نہیں لیتا. اس کی بات سن کر میرے نبی علیہ السلام نے اسے مسکراتے ہوئے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ, سب مٹ کے پڑھیے, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بھلا لو پھر مجھے شائے بہرو بر مدینے میں, بھلا لو پھر مجھے شائے بہرو بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. خدایا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو غوث اعظم کا, خدایا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو غوث اعظم کا. دکھا دے سبز گنبد کے حسین منظر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شائے بہرو بر مدینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام پرنسپل صاحبہ, اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. میری تقریر کا عنوان ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گا. کسی کا نام اسداد تھا, کسی کو لاد کہتے تھے, کسی کا نام اسداد تھا, کسی کو لاد کہتے تھے. گمنامی بڑے بت کو بتوں کا پاپ کہتے تھے. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے, اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی, جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں, گر گر بے حیائی تھی.
दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रिंसिपल साहिबा, चांद था बेनूर सा, तारे थे मगर बुझे बुझे से, आफताब था मगर डूबा डूबा सा, टकलों पर पत्थर पड़े हुए थे तो दिल उजड़े उजड़े थे। खजाने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था। क्या अचानक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी उंगली से सेहराओं के चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी बरकत से सूखे पौधे सरसब्ज़ो शादाब हो जाते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया रखते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसके पसीने इतर में से खुशबू के खजाने फिजाओं को महकाते हैं, जिसकी गुर्बत अबू बकर रज़ियल्लाहु को सद्दीक, उमर रज़ियल्लाहु को फारूक, उस्मान रज़ियल्लाहु को गनी और अली रज़ियल्लाहु को शेर खुदा बना देते हैं, और हुसैन रज़ियल्लाहु को सैयद शुहदा का दर्जा अता करते हैं। जब आए ज़मीं पर मोहम्मद हमारे, फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे। जब आए ज़मीं पर मोहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं। मुकामे महमूद जिसके इंतज़ार में है, फातेह कुबरा जिसके इंतज़ार में है, जन्नत बन सवर का जिसके इंतज़ार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआ करने वाला, वो अपने चचा अमीर हमजा के कातिल को माफ़ करने वाला, वो उतबा बिन उबैद जैसे मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, मेरा रब जिसकी जुल्फ़ों की कस्में उठाए, वल्लैल इज़ा सजा, मेरा रब जिसके शहर की कस्में उठाए, वहाज़ल बलदिल अमीन, मेरा रब कभी उसे हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी मुद्दस्सिर कहे, कभी मुज़म्मिल कहे तो कभी यासीन कहे। मैं उसी रहमतुल लिल आलमीन को उसकी उम्मत के लिए डर में रोता हुआ देखता हूँ, पर अफसोस उसकी उम्मत इस वक्त फिरका में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए दिलों में नफरत भरी हुई है। उसकी उम्मत को एक होना होगा, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए। शुक्रिया। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, के कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं, जिन्हें आके गरीबा दिबा फड़ लई, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम, जिन्हें आके गरीबा दिबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दिबा फड़ लई, दसो गारा जे रोया ते किन्ना लई, पैदा सोना जे होया ते किन्ना लई, दसो गारा जे रोया ते किन्ना लई, पैदा सोना जे होया ते किन्ना लई, क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, क्यों नहीं मंगदे तुसी काली कमली दी छां, जिन्हें आके गरीबा दिबा फड़ लई, जिन्हें आके गरीबा दिबा फड़ लई, ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं, जिना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जिना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, और जिन्हें आके गरीबा दिबा फड़ लई, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गए, आहद नाले अहमद मिलेंदे गुजर गए, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गए, आहद नाले अहमद मिलेंदे गुजर गए, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाची
गुजर गए कदी साढ़े वल फेरा पाओ जाका उमर नहीं कुल्ली से जेंदे गुजर गए कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जहाँ कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जहाँ हो जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई शुक्रिया ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پر کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات و صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا کیا ہوگا وہ جو حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا حساب ہے رہے پیش نظر تو رات دن رہے پیش نظر تو رات دن میں درود ان پر پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لیا نام دل سے حضور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے لیا نام دل سے حضور کا مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے جھونکا اٹھا ایک نور کا جھونکا اٹھا ایک نور کا ہمیں یوں لگا کہ وہ آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
آپ لوگوں کے سامنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. مشکل تیرے راستے آسان ہو گئے, مشکل تیرے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, بدمان ہو گئے. معزز سامعین, اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے, نہ تو ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے, اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تذکیریں بھی کرتے ہیں. لیکن کیوں ہم ان سے محبت, ان سے عقیدت اور ان کی تذکیریں ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں. جیسا کہ ہم آدم تائی سے محبت کرتے ہیں, ہم آدم تائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں. ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں تو اس کی عدل انصاف کی بنا پر کرتے ہیں. ہم پھر دوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے علم حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کمالات ان لوگوں میں پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے, اور میرے نبی کا ہر کمال کامل تھا. میں حاتم طائی کی سخاوت سے تو انکار نہیں کرتا, لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے نبی کی سخاوت سے بڑا کیا مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا, جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا, جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا, جس نے باطل کو بھی مالا مال کیا, جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے. وہ دنیا میں بھی نوازتے تھے, آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازیں گے. میں نوشیروان کے عدل انصاف سے تو انکار نہیں کرتا, لیکن نوشیروان کا عدل انصاف میرے نبی کے عدل انصاف سے بڑا کیا حکمت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کی میٹھے چشمے جاری کر دیے, اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے. میرے دوستوں, میرے پیغمبر کا مقابلہ تو مصر کا وہ حسین میں نہیں کرتا جس کے لیے چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور ان کے ہوش و آواز گم ہو گئے تھے. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی, خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی. آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں, کسی کی حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں, کسی کی مال دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی اثار پر ناز کرتے ہیں. تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں سارے خصوصیات پائی جاتی تھی. میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے, میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے, میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے, میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شیر خدا بن گئے. میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر کمال لگ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا. میرے نبی کے اندر آدم علیہ السلام کا حل تھا, نوح علیہ السلام کی تبلیغ تھی, ابراہیم علیہ السلام کا امر و توحید تھا, اسماعیل علیہ السلام کا اطاعت تھا, موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا, ہارون علیہ السلام کا جلال تھا, یوسف کا حسن تھا, اور یحییٰ کی پاکدامی تھی. رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر کمال لگ دیا تھا. میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ, اس کے والدین سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور میرے رسول اور میرے پروردگار نے بھی فرمایا اور جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو. آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمام بیرونی قوتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے رگوں میں خون کی بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن, رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن, دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن, رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے, زندگی کا
مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے. یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کی موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے. میں حسن پرویز آپ سے مخاطب ہوں وحدت پبلک ہائی اسکول کے فلور سے. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جناب پرنسپل صاحبہ، ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے خاص مقام رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شکار، ظلم و تبداد کا نشانہ بنتے ہوئے، پستی کی اتاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے اور ظلم اور ستم کی چکی میں پستے ہوئے مسلمانوں کو آسمان لازوال پر نور کا ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا جس کی روشنی تا قیامت پوری کائنات میں جگمگائے گی. 12 ربیع الاول کے دن جب بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاک گھر میں ولادت باسعادت رسول مصطفیٰ احمد مختار آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو تاریخ نے وہ سب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. کعبے کے بت منہ کے بل جا گرے اور تمام دنیا کے آتش گدے بجھ گئے. توحید کے پیغام کو بنی نوع انسان کے ارواح میں داخل کرنے والا، پوری دنیا کو ظلمت کی تاریکی سے نکالنے والا، حق کا پیغام پھیلانے والا اور حق و صداقت کی روشنی سے ہر دل کو جگمگانے والا جب اس جہان فانی میں ظاہری آنکھ کھولتا ہے تو ابلیس اپنی تمام تر مکاری اور فریب کے ساتھ دل دہل کر رہ جاتا ہے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. 12 ربیع الاول کا دن ہی وہ دن ہے جب صبح صادق کے وقت نور ہدایت لے کر ایک ایسا چراغ جلا جس کی روشنی تا قیامت پوری کائنات میں جگمگائے گی. 12 ربیع الاول کے دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے. 12 ربیع الاول کے دن نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبی کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا. اور اگر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے نبیوں کو امام مل گیا. بے شک سبحان اللہ. امت کو شریعت مل گئی. نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے تیرا ہی کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے تیرا ہی کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. 12 ربیع الاول کا دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن ہے. اس دن بعض دانشور کہتے ہیں کہ اس دن نبی آئے، کچھ کہتے ہیں کہ رسول آئے، لیکن اس دن نبی بنائے نہیں جاتی، نبی پیدا ہوتے ہیں. اس دن میں یہ کہوں گا کہ ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح و قلم کی تنویر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی، بلکہ خالق کائنات کی تصویر آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپے پیکر نورانی تھا.
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہا، وما علینا الا البلاغ المبین. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹی کا نام ہوا جل سے، بیٹی کا نام ہوا جل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. الرحمن الرحیم. نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. قابل احترام پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج جس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. جناب پرنسپل، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی ترغور کر دیتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے تاکہ وہ جوان ہو کر عمرہ کی ہوس کو پورا کر سکے. غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا. جناب پرنسپل، اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، جہالت کے اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے مولا معظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات تشریف لائے، ماں بہن بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے. جناب پرنسپل، آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خام ہو گئے. جناب پرنسپل، حضور ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی. محمد کے گدا دیکھے ہیں دنیا میں امام اکثر، محمد کے گدا دیکھے ہیں دنیا میں امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس آقائے نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی. اور خواہش کیوں نہ ہوتی جناب پرنسپل، اور خواہش کیوں نہ ہوتی، روزے محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض الکوثر پلائیں گے، وہی اپنی امت کو بخشوائیں گے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں. وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی غلام رسول ہوں. شکریہ. یا رسول اللہ وسلم علیہ، تو امیر حرم میں فقیر حجم، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو خدا من کو
شبری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکے ہوئے پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی محترمہ پرنسپل صاحبہ میرے اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم میرا آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنسپل صاحبہ یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا کہ قلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا محترمہ پرنسپل صاحبہ ایک مومن کے لیے ایک کلمہ گو کے لیے ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و ظہور ہے یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے کہ زمین و آسمان یہ طرفین یہ مشرقین یہ مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ورا الورا ہے ہماری پہچان کی حد سے بھی بالا تر محترمہ پرنسپل صاحبہ یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے منٹ کی پرواز ہے چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں سائنس نے مریخ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا لیکن محترمہ پرنسپل صاحبہ آئے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا سیارہ نہ تھا آج کا تیارہ نہ تھا ایٹم کی ہم آنگیں تھی مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا ریڈیو اور موبائل کا تو تصور بھی نہ تھا اس وقت عبداللہ کا یتیم آمنہ کے لخت جگر مکہ کا عظم آغوش حلیمہ کی زینت جس کے گھر چولہا نہیں جلتا پیٹ پر پتھر باندھ آتا ہے لیکن اس نے اپنے تالین مقدس سے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے ذہنوں کا زنگ اترا سوتے ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا وما علینا الا بلاغ مبین مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے محترم پرنسپل صاحبہ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان سے کچھ یوں ادا ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ
ہو گئی۔ محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے اور مفصل تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ رکھا میں نبی نے جب دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ میں اس مہجوی کی شان کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کی ایک انگلی اٹھتی ہے اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے ایک اشارے سے درخت اپنی جڑ کو اکھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہار۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب کعبہ کونین ٹھہرے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جان حبیب اللہ، سینے سے یوں ہی نہیں میری الفت، سینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں، بڑی شان ہے عرش اعظم سے جس کی، بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ اور کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ اور کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. شکریہ. میں مدینے کی گلی ہو پھر یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. جزاک اللہ. محمد سید القولین ثقلین محمد سید القولین ثقلین والفريقين من عرب ومن عجم مولاي دائما أبدا على حبيبك وحبيبك آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. معتدم جد تابع جنت آدم سب عرب تھے سب عجم. مولایا صلی ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غير الخلق كلهم. کیا آپ کو ان کی سیرت سے آگاہ کیا گیا اور آج ماشاءاللہ مجھے بہت بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ میرے بچوں میں اپنے نبی کے لیے کتنا جذبہ، کتنا پیار، کتنی محبت اساتذہ کے ساتھ انہوں نے جو کوآپریٹ کیا، جس ڈسپلن کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے. تو آپ سب لوگ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں سب بچوں نے. اور ایسے نئے نئے ٹیلنٹ میں نے آج دیکھے ہیں کہ بہت اچھا لگا مجھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اساتذہ کرام، مس تہمینہ، بہت بہت مطلب دیکھیں عام فنکشنز ہوتے ہیں ان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو سراہا جائے، لیکن آج کا فنکشن اس نوعیت کا مختلف فنکشن ہے کہ اس میں جس شخص نے یا خاص کر اسپیشلی مس نعیمہ، مس عظمیٰ، سر،
मिस्तहमीना और जिन लोगों मिस्टर कमर सर जो अभी आपका सारा प्रोग्राम वो कर रहे हैं, मतलब तमाम टीचर्स ने अपने अपने ओन पे बहुत बच्चों को तैयारी कराने में तमाम बच्चों ने जो माशाल्लाह हॉल की सेटिंग की और जिन बच्चों ने मिस के साथ कोऑपरेट किया, जिन बच्चों ने इसमें शिरकत की, उन सब की इस काम की जज़ा या तारीफ़ मैडम नहीं कर सकती। इसकी जज़ा देने वाला ऊपर वाला है, इसका हक देने वाला ऊपर वाला है। तो ये जो तकरीब है आपकी आज की, ये तमाम तकरीब से डिफरेंट तकरीब है, क्योंकि इसमें बंदे ने जज़ा नहीं देनी, बंदे ने तारीफ़ नहीं करनी। मतलब मेरा तो दिल खुश होगा तो यकीनन मैं दिल से दुआ दूंगी उन सब लोगों को कि जिन्होंने माशाल्लाह इतने शौक़ और इतने जज्बे से इस तकरीब का एहतमाम किया। लेकिन इसमें जिस बच्चे ने भी, जिसने भी जितना हिस्सा अपना डाला, उसका हक उसको अल्लाह पाक देगा। तो बेटा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस महफ़िल के सदके हम सब की दुआएं कबूल करे, हम सब की बख्शिश करे, हमारे गुनाह बख्शे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह पाक इस महीने, इससे आपका जज्बा तो मैंने देखा ही देखा, लेकिन आज के दिन का जो मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि बेटा हम अपनी ज़िंदगी अपने आका की हिदायत के मुताबिक गुजार लें। अगर हमने आज ये अहद कर लिया है तो आप ये समझ जाएं कि हमने दुनिया पाली, आखिरत पाली, हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो पूरी तकरीब का लुबे लुबाब, पूरे माह जो हम मेहनत करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो नेकियां करते हैं, इस माह की बरकत से वो सिर्फ़ इतना है कि बेटा अल्लाह पाक से दुआ है हमारी कि अल्लाह पाक हमें अपने नबी के जो उन्होंने हमें रास्ते बताए हैं उन पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। अगर ये अदा हो गई हमें आज की महफ़िल की बरकत से, आज के दिन के जज्बे से, तो आप समझें कि हमने सब कुछ पा लिया। तो क्योंकि वक्त कम है, छुट्टी का वक्त हो रहा है, तो ये तो टॉपिक ऐसा है कि इस पे तो हटने को दिल ही नहीं करता, लेकिन वक्त की कमी के बाइस मैं आप सबका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा फंक्शन आप लोगों ने अरेंज किया। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें तौफीक दे के हम आइंदा भी इस किस्म के फंक्शंस अरेंज करते रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।